روس نے خبردار کیا ہے کہ اگر پولینڈ میں امریکہ کے ایٹمی ہتھیار تعینات کیے گئے تو روس و نیٹو کے درمیان براہ راست کسی جعلی جھڑپ کے دوران یہ ایٹمی ہتھیار تباہ ہو جائیں گے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان زاخارووا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ایسا نظر آتا ہے کہ وارسا دیوانگی کی حد تک روسی آرمی کے عسکری منصوبہ سازوں کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ زاخارووا نے کہا کہ یہ تصور بہت مشکل نہیں ہے کہ اگر پولینڈ میں امریکی ایٹمی ہتھیار تعینات کیے گئے تو نیٹو کے ساتھ براہ راست ایک فرضی جھڑپ کی صورت میں وہ روس کے لیے ایک جائز ہدف بن جائے گا اور فوراً تباہ ہو جائے گا۔ روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریاباکوف نے بھی پولینڈ میں نیٹو کی جانب سے ممکنہ ایٹمی تنصیبات قائم کرنے کی بابت خبردار کیا اور کہا کہ اگر یہ ایٹمی تنصیبات قائم کی گئیں تو ماسکو کا فوجی نشانہ بنیں گی۔ پولینڈ کے صدر آندرے دودا نے کہا تھا کہ وارسا اپنے ملک میں امریکہ کے ایٹمی ہتھیار تعینات کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اس مسئلے پر انہوں نے اپنے امریکی اتحادیوں سے ایک سے زیادہ بار گفتگو کی ہے۔ ایٹمی مشارکت پروگرام کے عنوان سے نیٹو کا ایٹمی دفاعی پروگرام اپنے اتحادیوں کو یہ امکان فراہم کرتا ہے کہ ایٹمی ہتھیار ان ملکوں میں تعینات کرے جہاں تعینات نہیں ہیں۔ نیٹو نومبر 2009 سے اب تک اس پروگرام کے تحت بیلجیم، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ اور ترکیہ میں ایٹمی ہتھیار تعینات کر چکا ہے۔ پاکستان نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اپنے روابط کے استحکام پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ تہران اور اسلام آباد کے درمیان مضبوط دو طرفہ تعلقات پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر ایران کے حالیہ دورہ اسلام آباد میں دونوں ملکوں کے سربراہوں کی ملاقات میں باہمی روابط کے ساتھ ہی علاقائی امور بھی زیر بحث آئے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ ایران کے صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم نے دہشت گردی اور منشیات کے خلاف مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان نے دونوں ملکوں کے اقتصادی اور تجارتی روابط کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ آزاد تجارت کے معاہدے پر مذاکرات جاری ہیں جبکہ ہمارے درمیان ترجیحی تجارت کا معاہدہ موجود ہے۔ انہوں نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے فلسطینی عوام کی نسل کشی فوری طور پر بند کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ممتاز زہرا بلوچ نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق امریکی رپورٹ مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق امریکہ کی 2023 کی پوری رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس رپورٹ کی تیاری میں مناسب طریقہ نہیں اپنایا گیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان نے اسی کے ساتھ کہا کہ بیلسٹک پرزہ جات کی کمپنیوں پر پابندی پر پاکستان نے اپنی تشویش سے امریکہ کو آگاہ کر دیا ہے۔ فلسطینی گروہ نے جارح صہیونی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ رفح پر اسرائیل کے ممکنہ فوجی حملے کا وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ غزہ کے جنوبی علاقے رفح پر زمینی حملے کے لیے صہیونی حکومت کی دھمکیوں میں اضافے کے بعد فلسطینی گروہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مزاحمتی گروہ غزہ پر غاصب اسرائیل کی مسلسل جارحیتوں میں جملہ رفح پر زمینی حملے کے خطرے کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ فلسطینی گروہ نے رفح پر غاصب صہیونی حکومت کے زمینی حملے کے تباہ کن انسانی نتائج کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت اور مغربی برادری رفح پر کسی بھی اسرائیلی زمینی حملے کی مکمل ذمہ دار ہے۔
فلسطینی گروہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلی غاصب حکومت کے ہاتھوں غزہ کے باشندوں کی نسل کشی کبھی بھی اسرائیلی فوج کی ساکھ کو بحال نہیں کر سکے گی کہ جسے مزاحمت نے تباہ کر دیا ہے۔ اس بیان میں دنیا کے آزاد ممالک اور اقوام سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ کسی ایسے المناک صورتحال سے بچنے کے لیے کہ جس سے پورا علاقہ متاثر ہو جائے غزہ کا محاصرہ توڑ دیں۔ نسل کش صہیونی حکومت کے ڈرون اور جنگی طیارے شمال مغربی رفح میں فلسطینی پناہ گزینوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ صہیونی فوج کے ڈرون اور جنگی طیاروں نے شمال مغربی رفح کے الحشاشین، جنوب مشرقی خان یونس کے الفخاری اور جنوبی غزہ پٹی پر بمباری کر کے متعدد فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ فلسطینی ذرائع نے جنوبی شہر غزہ کے الزیتون علاقے پر بھی بمباری اور گولہ باری کی خبر دی ہے۔ میڈیا ذرائع نے مرکزی غزہ کے النصیرات کیمپ میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی استقامت کے جوانوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ نسل کش اسرائیلی فوجیوں نے ناصر ہسپتال میں متعدد فلسطینی شہریوں کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ غزہ کے سرکاری اداروں نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے ناصر ہسپتال کے مریضوں اور پناہ گزینوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور ان کے اعضائے بدن کو چرا لیے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی مجرموں نے بہت سے فلسطینی شہریوں کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے ناصر ہسپتال میں موجود اجتماعی قبروں کا پتہ لگانے کی کوششیں جاری ہیں۔ غزہ پٹی کے شہری دفاع کے ادارے نے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں اجتماعی قبریں کھودنے اور فلسطینی شہریوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس میں دفن کرنے سے متعلق جرائم کی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ کے شہری دفاع کے ادارے نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ اجتماعی قبروں سے ملنے والے جنازوں پر تشدد کے نشانات دیکھے گئے ہیں اور ثبوت و شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے فلسطینیوں کو نہایت وحشیانہ طریقے سے تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کیا ہے۔ غزہ کے شہری دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اجتماعی قبروں سے ملنے والے بہت سے جنازے بچوں کے بھی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق جنوبی غزہ کے خان یونس شہر کے ناصر ہسپتال کی اجتماعی قبروں سے اب تک 393 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جن میں 58% شناخت کے قابل نہیں ہیں۔ تل ابیب میں صہیونی حکومت کی جنگی کونسل کے اجلاس کے انعقاد کے موقع پر صہیونی آبادکاروں اور قیدیوں کے اہل خانہ نے زبردست مظاہرہ کیا ہے۔ اسرائیلی قیدیوں اور آبادکاروں کے اہل خانہ نے ایک بار پھر تل ابیب کے مرکز میں واقع کریہ علاقے میں کہ جہاں سیاسی ادارے اور صہیونی حکومت کی فوجی کمان کا ہیڈ کوارٹر واقع ہے، مظاہرہ کیا ہے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز سے اب تک متعدد بار حماس کے ہاتھوں قیدی بنائے گئے صہیونیوں کی رہائی کے لیے ان کے اہل خانہ اور اسی طرح صہیونی حکومت کے سیاسی اور سیکیورٹی حلقوں نے فلسطینی مزاحمت کی کارروائیوں کے مقابلے میں غاصب حکومت کی ناکامی کا ذمہ دار بنیامین نتنیاہو اور ان کی جنگی کابینہ کو قرار دیا ہے اور اس پر بارہا تنقید بھی کی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق نسل کش اسرائیلی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ میں فلسطینی مزاحمت کے ساتھ لڑائی میں 11 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے اعلان کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک غزہ کی زمینی جنگ میں مزاحمتی فورسز کے ساتھ لڑائی میں 3,305 صہیونی فوجی افسر اور فوجی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 247 اسرائیلی فوجی غزہ جنگ میں زخمی ہونے کے بعد زیر علاج ہیں اور ان میں سے 24 فوجیوں کی حالت نازک ہے۔
روس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ یوکرائن کے لیے اس کی فوجی امداد جنگ کے نتائج کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ کرملین کے ترجمان ڈمیٹری پیسکوف نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے کیوف کے لیے دور مار میزائلوں کی ترسیل جنگ یوکرائن میں واشنگٹن کی مداخلت پر مہر تصدیق ہے۔ کرملین کے ترجمان نے مارچ کے مہینے میں کیوف کے لیے امریکہ کے اعلان کردہ فوجی امدادی پیکج میں زمین سے زمین پر مار کرنے والے دور مار ایٹیکمس میزائل کی موجودگی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ یوکرائن کو اس قسم کا میزائل دے کر صرف جنگ کی آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ امریکہ اور اس کے ایٹمکس میزائل یوکرائن جنگ کے نتائج تبدیل نہیں کر سکتے۔ کرملن کے ترجمان نے مزید کہا کہ اس جنگ کا نتیجہ پہلے سے طے اور حتمی ہے اور محاذ جنگ پر دونوں ملکوں کی فوجوں کی صورتحال سے یہ حقیقت واضح ہے کہ کامیابی ہماری ہوگی۔ روس کے وزیر دفاع نے اس سے قبل جنگ یوکرائن میں امریکہ کے دور مار میزائل ایٹمکس میزائلوں کو مار گرانے کی خبر دی تھی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اس سے قبل امریکہ کی جانب سے یوکرائن کے لیے ایٹمکس میزائل بھیجے جانے کو ایسی غلطی قرار دیا تھا جس سے مزید خطرہ پیدا ہوگا۔